ایک دن مجھے اس کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے چائے بنانی آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ اور میں جنوں کی حد تک اسے چاہنے والا اس کی بات بھلا کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں نے 5 بجے ڈیوٹی ختم کی اور اس کی شہر کی جانب چل دیا۔ رات کو 8 بجے اس کے شہر پہنچا۔ اس پگلی نے صبح ناشتے میں چائے اور پراٹھے کا اہتمام کیا۔ اس پگلی کو بنانا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ پراٹھا بنانے کی کوشش میں اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ چوری کا گمان ہوتا تھا۔ خیر، محبوب کے ہاتھ کا بنا تھا، میرے لیے تو دنیا کی سب سے لذیذ چیز تھی۔ اور چائے بھی بہت کمال کی لگی مجھے، بہت ہی اعلیٰ ذائقہ تھا جو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اکثر سبھی لڑکیوں کی کھانے کی رفتار بہت کم ہوتی ہے اور وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی سست تھی۔ اکثر میں اپنے حصے کی چیز ختم کر لیتا، جب اس کے کھانے کی باری آتی تو میں اس کے حصے میں آئی چیز کو بھی پھر سے آدھا آدھا کر کے کھاتا۔ اس بات کی اسے بہت خوشی ہوتی تھی اور اسے خوشیاں دینا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں نے اپنی چائے ختم کر لی۔ جب اس کی باری آئی تو اسے پتا چلا کہ وہ چائے میں تو چینی ملانا ہی بھول گئی۔ ارے سوری، چینی کا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تم نے اتنے مزے سے پھیکی چائے کیسے پی لی؟ بس اب اس نادان کو یہ بات کون سمجھائے کہ محبوب کے ہاتھ کا دیا زہر بھی شہد لگتا ہے۔ اس کو بچھڑے آج کئی برس بیت گئے۔ میں جب بھی کہیں مہمان کے ہاں جاتا ہوں تو میزبان مجھ سے پوچھتا ہے چائے یا بوتل، تو میرے کانوں میں ایک آواز سی گونجتی ہے، سنو، مجھے چائے بنانی آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ اور میں بے ساختہ کہہ دیتا ہوں، ایک کپ چائے بنا چینی کے۔ سبھی لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں بنا چینی کے کیوں؟ تو اب ہر کسی کو کون بتائے، میں نے اس کی چائے کا ذائقہ قائم رکھنے کے لیے پھیکی چائے پینے کی ضد پال لی ہے۔